قسم کی تمام تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ خالد نے کہا، حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو روندتے چلے آ رہی ہیں۔ اگر وہ قراء الغنیم سے کسی اور راستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان بولا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے کہا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور سفیان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لڑنے والے لوگ اپنی تیر کمان، برچیاں اور تلواریں لے کر مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو قلعہ نما محفوظ مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا، جبکہ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے اور اپنے خاندان کے وقار کا مسئلہ بھی سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا اور اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ اسی لیے خالد اپنے خاندان کے نام اور وقار کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جس سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد کو اس ارادے سے شہر سے دور بھیجا کہ اگر مسلمان محاصرہ کر لیں تو یہ ان پر عقب سے حملہ کر دیں، مگر وہ ڈٹ کر نہ لڑیں بلکہ محاصرے میں شگاف ڈال کر ادھر ادھر کو نکل جائیں۔ چند ایک شتر سواروں کو مدینے کی طرف سے آنے والے راستے پر اور دو تین اور سمتوں کی طرف دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی، انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا ہے، رات گہری ہونے لگی ہے۔ کچھ بھی نہ ہوا، مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ مکانات میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کے حکم پر شہر کے ارد گرد مورچے مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہی ہو۔ خالد نے کہا، محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، وہ جو سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں سے لڑ کر اپنی دھاک بٹھا چکے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک شتر سوار بہت تیزی سے آیا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔
میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے۔ شتر سوار نے کہا، میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ مکہ سے دور حدیبیہ میں خیمہ زن ہو گئے تھے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے، خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار لشکر تیار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار دستے رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار دستے نے اپنے ارد گرد ایک اور دستہ دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ یہ قریش کے سوار تھے جو وہاں رکے نہیں، دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کی بار مسلمانوں کا ایک دستہ جو خیمہ گاہ سے دور چلا گیا تھا واپس آ گیا۔ اس دستے نے ان سواروں کو گھیر لیا تو قریش کے سواروں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی لیکن مسلمانوں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا۔ انہیں نکل جانے دو، دستے کے کماندار نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو، ایک شب خون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے نزدیک دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے ہیں۔ قریش کے چند اور سوار گئے، انہوں نے شام کے کچھ دیر بعد شب خون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں کے پہرےدار دستوں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی حالت طاری تھی، وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، آخر ایک دن مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم اپنے اور اپنی عبادت کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گا۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا لیکن اسے یہ آدمی بہت اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر جب مذاکرات میں زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس اطلاع کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1400 جانثاروں سے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت لی تھی۔
جسے تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا متاثر کیا کہ وہ بھول گیا کہ یہ وہی محمد ہیں جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا تھا۔ خالد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری مہارت کا قائل ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ کر جیت چکے تھے اور اپنی مہارت کی دھاک بھی بٹھا چکے تھے۔